خالص جذبات رکھیں کیسے؟ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر محبت رسول خدا کی بارگاہ میں کیسے رکھیں؟ رسول سے جا کر پوچھیں تو رسول ہیں نہیں، ایک دوسرے سے پوچھیں تو یہ میرے برابر میں جو بیٹھا ہے بندہ مومن، نہ یہ ولی اللہ، نہ اس کے پاس آیت اتری، نہ نجف کے مرجع تقلید کے پاس، نہ قم کے مرجع تقلید کے پاس، نہ امام کعبہ پر وحی آتی ہے، نہ امام حسین کے حرم میں نماز پڑھا تھا اس پر وحی آتی ہے، نہ مرجع تقلید پر وحی آتی ہے۔ ان بیچاروں کو دل کا کچھ نہیں پتہ، یہ کہتے ہیں اگر یہ ہے تو یہ ہوگا، اگر یہ ہے تو یہ ہوگا۔ رسول کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے۔ آپ کو مختلف نصیحتیں ملیں گی رسول خدا کی بارگاہ سے۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ ایک نصیحت کیجئے، جھوٹ مت بولو۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ دیکھو قرآن کی آیت پڑھ دی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ کوئی آیا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ کہا کہ دیکھو اَمِّتِ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، سڑک پہ رستے پہ جو کانٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں نا، راہگیروں کو جو تکلیف دیں اس کو ہٹا دیا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ کہا اول وقت نماز پڑھا کرو۔ تو یہ رسول خدا کی نصیحتیں مختلف کیوں ہیں؟ قلب مسلمان کو دیکھتے ہیں رسول خدا، اور ہر ایک کی جو اہم ترین بیماری ہے اس کو وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ بیچارہ کسی بھی فرقے کا مفتی مجتہد ہو، یہ کیا کرے؟ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا پیچھے جو چھیٹ پڑی وہ نجس پانی کی ہے یا پاک پانی کی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ اور دوسری بات یہاں سے تو مولانا کیسے نہیں پتا ہوتا ہمارے مراجع تقلید تو امام سے ارتباط میں، جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے آپ کا مرجع تقلید امام سے ارتباط میں ہے۔ میری بات بری لگی ہے؟ سائٹ پہ استفتاء کیجئے تمام مراجع کی، آپ امام سے ارتباط میں ہیں؟ جھوٹ بولتا ہے جو آپ سے کہتا ہے۔ غیبت کبریٰ میں دروازہ بند کر دیا گیا ہے اس دعوے کا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت سے لوگوں کے چہروں پہ اچھمبے کی کیفیت، ایک عجیب حیرت، مولانا نے یہ کیا عقیدے کے خلاف بات ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مرجع تقلید سے پوچھئے نا جا کر آپ کہ سرکار آپ حضرت سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی، وہ جو کہے پھر میری اس بات کو اس جواب کے پس منظر کے تحت دیکھیے گا۔ تو یہ سب جو باتیں ہیں، آپ آئیے روایت کی طرف، حدیث کی طرف خالص۔ تو کیا کیا جائے؟ اب رسول خدا کا معیار دے کے نہیں جاتے تو ہر شخص اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتا۔ ساری دکانیں رسالت میں بند کر کے گئے ہیں۔ فرمایا دیکھو لا یکون لا یؤمنن عبد، تم میں سے کوئی بھی بندہ خدا کا اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا، ہرگز ہرگز، جب تک کہ حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ مجھ سے وہ زیادہ پیار اور محبت نہ کرنے لگے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے متعلقین سے زیادہ۔ تو یہ رسول خدا دے کر چلے گئے۔ قرآن نے آواز دی کہ اذا نصحوا للہ و رسولہ، جب ان کے دل میں خالص جذبات آ جائیں رسول کے لیے، پاک و پاکیزہ محبت، تو اس وقت ان کا ایمان ہوگا خالص۔ نہ نماز ایمان کو خالص کر سکتی ہے، نہ روزہ، نہ حج، وہ آپ کے ایمان کی بنیاد پر عمل کا نام ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ ایمان کب خالص ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھیں۔ کلمہ خالی نہیں پڑھ سکتے، دل میں جذبات بھی کلمے کے مطابق ہوں۔ اگر خالی کلمہ پڑھنا معیار ہوتا تو سورہ منافقین میں خدا منافقوں کو بے حیثیت نہ کر رہا ہوتا۔ لہٰذا پھر میں دہرا رہا ہوں یہاں پر، ذہن میں اپنے رکھیے گا بات، لہٰذا آپ کو اپنے جذبات رسول خدا کے لیے خالص ترین، پاکیزہ ترین، پر لطف ترین، اس میں کسی بھی قسم کی کجی نہ آئے، اس میں کسی قسم کا میل نہ آئے، اس میں کسی قسم کی درار رتی برابر نہ آئے۔ یعنی وہ ایسی محبت و رسول کے ساتھ کہ آپ جتنا اپنی جان سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ رسول سے محبت کریں۔ یہ رسول خدا معیار دے کر چلے گئے۔ اب اگر معیار دے کر رسول خدا چلے گئے تو اب کریں تو کیا کریں؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی تمام متعلقات اور متعلقین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب آپ جائیے رسول خدا کی محبت کی جانب۔ جب آپ رسول خدا کی محبت کی جانب جائیں گے تو اب دیکھیے رسول خدا آپ کو کن کی محبت کی جانب بھیج رہے ہیں۔ جب تک ان ہستیوں کی محبت نہ ہوگی، نہ آپ کا کلمہ کسی کام کا، نہ نماز کسی کام کی۔ آپ کہیے کہ رسول نے کہا تھا حجر اسود کو ہم چومیں، رسول نے کہا تھا، وہ اس زمانے کی بات تھی۔ اب تو اتنے لوگ چوم کے جا چکے، نہ جانے کون کیا بیماری، ہم نہیں چوم رہے، یہ ایک بیکار سی بات ہے۔ آپ کا حج گیا، یہ میزاب رحمت ناودان جو پرنالا ہے، اس میں پانی بہے، آیا میں کیا باتیں کر رہے ہو، یہ وہی مکے میں پانی بہ رہا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہر بات رسول کی ماننے لگے 1400 سال پہلے، کیا پتا، اب ادھر آؤ کونے میں ہٹ کے حجر اسود کہیں مقام ابراہیم نماز پڑھو۔ آپ کا حج گیا،
ارے شیطان کو کنکریاں کیوں مار رہے ہیں آپ؟ وہاں اپنے شہر میں جا کر شیطان کے اوپر 10,000 دانوں کی تسبیح پڑھ دیں گے، اللہم لعن ابلیس، اللہم لعن شیطان و اشیاءہ و اتباعہ، شیطان پر لعنت۔ کنکریاں مارنے سے کیا ہو جائے گا؟ سیمنٹ کا ایک ستون ہے وہاں پر رسول خدا نے کہا۔ تو یہ جو عبادتیں ہیں بے جان، ان کے بارے میں اگر ذرا سا غلط خیال آئے تو آپ کی عبادت گئی اور عبادت کے ساتھ ایمان گیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جن شہزادوں کے بارے میں رسول خدا یہ فرمائیں کہ انہم منی وانا منہم،